بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ویورز، آج کا میرا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، جس میں ایک جیسے کمانے والا ہوتا ہے اور بہت سارے کھانے والے ہوتے ہیں، تو گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ایک صورت میں ہم اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے قناعت۔ اگر ہم ویورز قناعت پسندی سے گزارا کریں گے اور ہر چیز میں قناعت اور میانہ روی رکھیں گے، اور بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ خرچہ نہیں کریں گے، فضول خرچی جس طرح ہوتی ہے، سم ٹائمز ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، ہم پھر بھی وہ دوسری چیز لے آتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم لوگ کریں گے تو بہت زیادہ مطلب ایکسپینس بڑھے گا، اور جس سے ہمارے جو ملک میں ویسے ہی بے روزگاری عام ہو گئی ہے، تو ہم سب کو قناعت پسندی سے چلنا چاہیے۔ قناعت کی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت جو ہے نا، مصائب پر صبر کی ترغیب ہے۔ ترغیب و تاکید اور سوال کرنے کی مذمت پر یہ تینوں چیزیں قرآن پاک اور احادیث میں اتنی کثرت سے، مختلف عنوانات سے اور مختلف مضامین سے، مثالوں سے اور تنبیہوں سے، احکام سے اور قصوں سے ذکر کی گئی ہے کہ ان کو مختصراً ذکر کرنا بھی بڑی تفصیل کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم اس کے بارے میں بہت کم ویورز بات کرتے ہیں، جن کا اس مختصر جو میرا یہ ہے، جو آج میں آپ کو درس دے رہی ہوں، یا مختصر سی بات ہی کہوں گی، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ بھی اس پہ بات کریں تو بھی وہی لوگ سمجھ سکیں گے جو قناعت پسند کرتے ہیں اور قناعت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس میں اس کا کیا مقصد ہے، اس قناعت کا، کہ ہمیں میانہ روی سے چلنا چاہیے، اور مال میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تو اس میں 100% ہمیں بینیفٹ ہی ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے برکت دے دے، جس سے چاہے مصیبت دے دے، یہ ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اس لیے اس فتنے سے اور اس کے زہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑی اہم چیز ہے۔ اور سانپ کسی کے پاس ہو تو اس سے اگر تریاق بنا لیا جائے تو اپنے لیے بھی مفید ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہے، ورنہ اس کا زہر اپنے کو بھی ہلاک کرے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ جو لوگ میانہ روی اختیار نہیں کرتے، قناعت پسندی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو تو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ان کے شوہر کو بھی نقصان پہنچتا ہے، والدین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مال سرسبز شاداب اور میٹھی چیز ہے، اگر اس کو حق کے موافق یعنی شرعی ضابطہ اور طریقے موافق حاصل کرے اور حق کے موافق خرچ کرے تو کام آنے والی مددگار چیز ہے۔ مال ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو سلیقے سے استعمال کیا جائے، اور جو بغیر حق کے حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ آدمی کو جوا کھیلتا ہے، تو آدمی مطلب اپنے جیسے جوا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہوتا ہے، اور جو سود ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مال میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اس کی مثال
سانپ کی سی ہے، جو شخص اس کا منتر جانتا ہے وہ سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت نکال دیتا ہے، پھر اس سے تریاک تیار کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کوئی ناوافق شخص اس کو پکڑ لے تو وہ سانپ اس کو کاٹ لے گا اور وہ ہلاک ہوگا، اور اس کے زہر سے وہ شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو 5 چیزوں کا اہتمام کرے۔ مال جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان کا باعث بھی ہے۔ یہ غور کریں کہ مال کا مقصد کیا ہے۔ کسی غرض سے یہ پیدا کیا گیا تاکہ صرف وہی غرض اس سے وابستہ رکھی جائے۔ مال کے آنے اور حاصل کرنے کے طریق کی سختی سے نگرانی کی کریں، کہیں اس میں ناجائز طریقہ شامل نہ ہو جائے، مثلاً ایسا ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو یا ایسا سوال جس میں ذلت کا اندیشہ ہو۔ حاجت کی مقدار سے زائد اپنے پاس نہ رہنے دیں، جتنی مقدار کی واقعی ضرورت ہے وہ تو مجبوری ہی ہے، اس سے زیادہ کو فوراً خرچ کر دیں۔ خرچ کے طریقے کی نگرانی کریں، کہیں بے محل خرچ نہ ہو جائے، ناجائز موقع پر خرچ نہ ہو جائے۔ مال کی آمد میں، خرچ میں اور بقدر ضرورت رکھنے میں ہر چیز میں نیت خالص رہے، محض اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جو رکھے یا استعمال میں لائے وہ محض اس نیت سے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں قوت ہو، جو ضرورت سے زائد ہو، اس کو بیکار چیزوں میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس کو ذلیل سمجھ کر خرچ کرے، اس طرح خرچ نہ کرے کہ سارا خرچ کر دے اور مطلب ضرورت مندوں کو ضرورت بھی نہ پوری ہو سکے اور اپنی ضرورت بھی جو پوری کرنے کی ہو وہ پوری نہ کرے، اور جو چیزیں ہیں بے بنیادی چیزیں اس پر پیسے خرچ کرے۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کا مال محض اللہ کے واسطے لیتا ہے، اپنی غرض سے نہیں، تو وہ زاہد ہوتا ہے، اور اگر بالکل ذرا سا بھی نہیں لیتا، اور یہ نہ لینا اللہ کے واسطے نہیں بلکہ کسی دینوی جو غرض ہوتی ہے، جب اس کی وجہ سے لے گا تو وہ سارا وہ جو دنیا پر وارے گا نا وہ مطلب حرام ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس میں اللہ کی رضا تو شامل نہیں ہے نا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ مال کیا ہے؟ سرسبز اور میٹھی چیز ہے، جو اس کو حق کے موافق ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز پر خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا قابو ہے، ہر چیز پر اختیار پائے ہوئے ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان سب چیزوں سے بڑی ہوئی ہے، اور وہی چیز ہے جو بڑی کامیابی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی برابری نہ دنیا کی کوئی چیز کر سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی نعمت، سبحان اللہ، اس کے برابر ہے۔ آیات بالا میں دنیا کی ساری مرغوبات کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس پر متنبہ کر دیا کہ یہ سب محض دنیوی زندگی کے اسباب ہیں، اور پھر بار بار قرآن پاک میں اس چیز پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، مختلف عنوانات سے نصیحت کی گئی، کہیں دنیا طلبی کی مذمت کی گئی، کہیں دنیا کو ترجیح دینے والوں کی قباحت بیان کی گئی، کہیں اس کی بے ثباتی پر تنبیہ کی گئی، کہیں اس کو محض دھوکہ بتایا گیا تاکہ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز محض عارضی، محض ضرورت پورا کرنے کی چیز ہے، نہ یہ دائمی ہے، نہ دل لگانے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ سورۃ البقرہ، رکوع جو ہے وہ 10واں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کو عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ جنہوں نے دنیا کو اپنا پیروکار بنا لیا اور دنیا میں ہی رہنا پسند کیا اور آخرت کو بالکل بھول گئے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہی ہوگا۔
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا کَسَبُوا۔ پس بعض آدمی تو ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو نے جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، پس ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں ملے گا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں اے اللہ، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے نیک اعمال سے کمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، بہت پیاری بات ہے قناعت کے بارے میں کہ ہمیں قناعت کیسے اختیار کرنی چاہیے، ہمیں مال کس حد تک خرچ کرنا چاہیے، ہمیں کس حد تک جیسے اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، سارا کچھ قرآن پاک میں آیات بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کا ہم مطلب جان سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض آدمی بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا کی چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ سبحان اللہ۔ دنیوی معاش کفار کے لیے آراستہ کر دی گئی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، جیسے مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ اور آدمی کو محض فراغ معیشت پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، اس لیے محض امیز ہونے کو کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورۃ آل عمران۔ اور یہ دنیا کی زندگی کے دن ان کو ہم لوگوں کے درمیان اتلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے جو ہے نا، دنیا کی زندگی کے دن یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہیں ایک قوم غائب ہو گئی، کہیں دوسری غالب آ گئی، اس لیے غالب یا مغلوب ہونے کی فکر سے زیادہ زیادہ ضروری آخرت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا تمتع بہت تھوڑا چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، وہاں سے ہی موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم کلی جو نہ کے کلوں میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی سبحان اللہ، پھر بھی پورا کا پورا مل جائے گا، بلکہ سرکاری خزانہ سے اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے ویورز۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا۔ پس نیک بندوں کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو تو ان سے حد حاصل کیا، لیکن ایسے حرام خور ہیں کہ کتاب کے احکام کے بدلے اس دنیائے دینی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ استغفر اللہ۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقی لوگوں کے واسطے،
کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے جو ایسی کلی ہوئی صاف بات نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔